بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے کہ وفاقی حکومت اس وقت دیکھیں تو ملک کو درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے مصروف عمل ہے، اور ان کی ایک کاوش ہے کہ 3 کروڑ سیلاب زدگان کی بحالی جلد ممکن ہو سکے، زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی کو جلد از جلد پورا کیا جا سکے تاکہ ضروری جو درآمدات ہیں اور ایل سیز کے جو مسائل ہیں ان پر قابو پایا جا سکے، اور ساتھ ساتھ افراط زر یا مہنگائی جسے کہتے ہیں اس کو بھی قابو میں کیا جا سکے، گندم کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور توانائی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا سکے. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ اپنے زیر انتظام صوبوں کی اسمبلی کو تحلیل کرنے میں مصروف عمل ہیں، اداروں پر الزام تراشی میں مصروف عمل ہیں، اور اسی طریقے سے جلد الیکشن کروانے کے جو ان کی رٹ ہے وہ بار بار اس میں اضافہ ہو رہا ہے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب کا جو طرز سیاست ہے کیا وہ پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جا رہا ہے یا پاکستان کو مزید پیچھے کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ اور دوسرا، اور کیا جو پی ٹی آئی کی جو اسمبلیوں کی تحلیل سے وفاقی حکومت پر قبل از وقت جو انتخابات ہیں اس کے لیے دباؤ ڈالنے میں پی ٹی آئی حکومت جو ہے یا پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گی یا یہ جماعت کامیاب ہو پائے گی؟ اس حوالے سے ہم اپنے معزز پینلسٹ سے جانیں گے. جناب، سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، اسکائپ ہی کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شنیلا عمار صاحبہ، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر ملک صاحب، لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعظم چودھری صاحب اور آغا اقرار ہارون صاحب. آپ تمام جو پینلسٹ ہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جناب، سب سے پہلا سوال مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے، جو اس وقت معاملہ ہے خان صاحب کی طرز سیاست ہے، اس سے اگر پاکستان کو دیکھا جائے پاکستان کی جمہوریت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے؟ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجئے گا کہ جو پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈ ہے، جس طرح سے انہوں نے اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ آگے لے کر گیا ہے، اس پر کیا ان کا جو پریشر ہے موجودہ حکومت کے اوپر یہ پڑے گا اور وہ قبل از وقت انتخابات کروانے میں کامیاب ہو پائیں گی؟ آپ کا جو سوال تھا اور آپ نے جو پس منظر بتایا، اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ خان صاحب کی سیاست کو کس چیز سے تشبیہ دی جائے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، ایک استعارہ ہے جس کو ریکنگ بال کہتے ہیں. جب کسی عمارت کو گرانا ہوتا ہے تو ایک بڑا سا لوہے کا بال ہوتا ہے جو کہ ایک مشین جو ہے وہ دیواروں سے بار بار ٹکراتی ہے اور وہ اس دیوار کو، اس عمارت کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح. میرے خیال میں عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست اور ریاست دونوں کے ریکنگ بال ہے، جس کا مقصد اس ملک کی ہر جو قائم جو دیوار ہے، جو عمارت ہے، اس کو گرانا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے جو ان کے اقدامات ہیں، حالیہ اقدامات، ان کو دیکھ لیں. عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کی قیادت میں جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کا اجلاس ہوا، جس میں ان کے اس وقت کے اتحادی ایم کیو ایم، ان کی درخواست پر یہ فیصلہ ہوا کہ جو پچھلا جو سینسس ہوا تھا، آدم شماری ہوئی تھی، اس سے وہ مطمئن نہیں تھے، لہٰذا ایک نئی سینسس جو ہے وہ کرائی جائے. یہ انہی کے زمانے میں یہ عمل شروع ہوا تھا، اور ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ عمل جاری ہے. الیکشن کمیشن یہ سپریم کورٹ سے بھی کہہ چکا ہے، دوسری جگہوں پہ بھی، کہ یہ عمل مکمل ہوگا اکتوبر میں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی کارروائی کی ہے، اس کے بعد یہ عمل جو ہے، جو ڈیجیٹل سینسس کا جو کام ہے اور ڈی لمیٹیشن کا، وہ تو ابھی جاری ہے. آئین کے تحت آرٹیکل 218 کا 3 پڑھ لیں. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ آزادانہ، منصفانہ ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی ناانصافی نہ ہو. تو ایسے وقت میں انہوں نے، اب اگر یہ اسمبلی تحلیل بھی ہو جاتی ہے دونوں، تو رمضان کے قریب جا کے یہ الیکشنز ڈیو ہوں گے اور یہ ڈی لمیٹیشن اور سینسس کا کام ابھی جاری ہوگا. تو یہ ممکن کیسے ہوگا؟ اور پھر جو ملک کے معاشی حالات ہیں آپ نے پہلے بتا دیے. کیا ایسے وقت میں وفاقی حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے
कि वो असेंबली तहलील करे और निगरान हुकूमत आ जाए और फिर मुल्क की मईशत का क्या होगा। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब अदालतों ने भी देना है, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने भी देना है। इसलिए जो है वो मैं तो यही कहूँगा कि इनकी जो कोशिश है वो तो ये है कि मुल्क का जो निज़ाम है उसके साथ वही किया जाए जो कि रेकिंग बाल करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें इनको कामयाबी नहीं होगी। ठीक है, शरीला अबार साहिबा, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जी अब मामलात आगे की तरफ जा रहे हैं, आएँ बैठें बात करें और इंतखाबात का जो वक्त है, शेड्यूल है, उसके ऊपर बात करें। आपका क्या ख्याल है, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस की मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बात की जो आइन के मुताबिक है और ख़ुद खान साहब ने CCI के अंदर इसको उनकी सरबराही में इसको अप्रूव भी किया गया, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई परवाह होगी PTI को, जिस तरह से उनकी बार बार इंतखाबात के हवाले से जिद है कि जी जल्द कराए जाएं? देखें, जिनको आइन की परवाह नहीं होती, पार्लियामेंट की परवाह नहीं होती, तो आपको लगता है कि वो जो इलेक्शन के बने हुए रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनकी परवाह करेंगे। मामलात बहुत गंभीर है, ये इतना आसान नहीं कि असेंबली तोड़ दी तो चले जी आए हम इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। आपने ओवरऑल पूरे मुल्क की इकोनॉमी की और सिक्योरिटी की सिचुएशन को भी देखना है। इस वक्त खान साहब के अपने ही बकौल जब वो बताते हैं कि मैंने 40,000 जो हमने TTP के लोग हैं वो लाके खैबर पख्तूनख्वा में सेटल कर दिए हमें, अगर उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाता है फाटा के अंदर तो आपके उस सूबे के अंदर इलेक्शन कैसे होंगे? आपकी सिक्योरिटी की एजेंसीज, आपकी हुकूमत, तो वो उसके लिए पैसा निकालेगी ऑपरेशंस के लिए कि यहाँ वो इलेक्शन खेलने के लिए खान साहब का शौक पूरा करने के लिए उसके लिए पैसे देंगे। फिर अभी आप जिनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर गए और खान साहब को दरअसल प्रॉब्लम भी इसी कॉन्फ्रेंस से ही हुआ है। उनको दरअसल नजर आया कि ये कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब हुई है, इसके जरिए पाकिस्तान को कर्ज मिलेगा, इमदाद मिलेगा, मुल्क की मईशत बेहतर होगी। तो जो इस वक्त महंगाई का तूफान है जो खान साहब की 4.25 साल की कारकर्दगी की वजह से है, तो मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। इस वक्त बाद में अगर इकोनॉमी बेहतर हो गई तो मेरा ये जो झूठ का बयानिया है ये पिट जाएगा, इसलिए उनको जल्दी है। परवेज इलाही जो थे वो भी असेंबली तोड़ने के हक में नहीं थे। कल अभी राना सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि उनको परवेज इलाही साहब ने मैसेज भिजवाया हुकूमत को कि आप मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए, अपने एडवाइजर के जरिए मैसेज भिजवाया कि किसी तरह इसको रोकें। वो जो जिन लोगों को इत्तेमाद के वोट के लिए लेके आए थे उनको भी यही कहानी सुना के लेके आए थे कि हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इमरान खान चूंकि एक जिद्दी इंसान है और वो अपने मफादात से आगे देखते नहीं, उनको मुल्क और कौम के मफादात की परवाह तो कभी रही नहीं है, क्योंकि उनको लग ये रहा है कि मैं जल्द से जल्द किसी तरह इलेक्शन में जाऊं ताकि जो उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं वो प्रोसेस रुक जाए, जो नाअहल हो सकते हैं वो चीज रुक जाए, जेल जा सकते हैं वो सारी चीजें रुक जाएं, और जो एक महंगाई का तूफान आया हुआ है उसके बलबूते के अगर कुछ बेनिफिट लेके मैं हो सकता है कि दोबारा इक्तदार के अंदर आ जाऊं। लेकिन जनरल इलेक्शन की सारी जो सियासत होती है वो डिफरेंट होती है, वो ज़िमनी इलेक्शन जैसी नहीं होती है, जहां पे खान साहब खुद भी खड़े हुए थे और ज्यादा मार्जिन नहीं था, 5-10 हजार वोटों का फर्क था, क्योंकि जितने उम्मीदवार जिन्होंने टिकट्स लेनी थी उन सब ने जोर लगा के खान साहब को उन हलकों से जितवाया था। अब आप जिनेवा कॉन्फ्रेंस में गए, आप उनको बता रहे हैं मेरे मुल्क में सैलाब आया है, मुझे मुल्क की इबादतकारी करनी है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और यहाँ पे आप 29 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन के अंदर जाया करने के लिए चले जाएंगे। फिर अभी निगरान हुकूमत भी बननी है, देखते हैं तो वहां पे मामला कितने सेट होते हैं। हल्का बंदियों का जैसे आपको बता दिया मुर्तजा सोलंकी साहब ने कि अभी वो होनी है, आप उनके बगैर कैसे इलेक्शन में जा सकते। दूसरी बात ये कि जनरल इलेक्शन अगर आप जाते हैं, आपके मुल्क में निगरान हुकूमत आती है, तो क्या IMF उसके साथ मुज़ाकरात करेगा? IMF नहीं करेगा निगरान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात। आपने मोइन कुरैशी को इंपोर्ट किया था पिछले दौरे हुकूमत में, एक दफा निगरान हुकूमत बनाया, IMF मुज़ाकरात नहीं कर रहा था उसके साथ, फिर IMF ने उसको कहा था कि आप हमें लिख के दें कि जो चीजें आप हमारे साथ मानेंगे वो जो इलेक्शन जीत के हुकूमत आएगी वो माने, वो उसको इंप्लीमेंट करेगी। तो फिर ये उस वक्त रिटर्न लिख के दिया था नवाज शरीफ साहब ने और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कि जी जो मुज़ाकरात होंगे हम उसको मान लेंगे। लेकिन अभी जिस तरह ये पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर, तो कौन सी जो जमात है वो लिख के दे देगी कि हाँ जी जो निगरान हुकूमत है हम उसके साथ आते हैं, जो मुज़ाकरात तय करेगी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। IMF आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करता तो आपके मुल्क में जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो कहाँ चले जाएंगे? जो आपके ब्रदर मुमालिक ने आपको इमदाद देनी है IMF के साथ मशरूत करके रखिए, वो आपको बिल्कुल नहीं देंगे। जो सारी इकोनॉमी की एक्टिविटी स्टार्ट होगी वो सब कुछ रुक जाएगा। तो 3-4 महीने के लिए सारी चीजें जब ये रुक जाएंगी तो आप अपने मुल्क को चलाएंगे कैसे?
بہت سی چیزیں اس کے ساتھ مشروط ہیں. یہ عمران خان صاحب کی جو ایک بچوں والی ضد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ پورے ملک کو تباہی میں نہیں جھونک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آگے کیا ہوگا جناب؟ یہ بھی خبر ہے کہ جی جو پنجاب اسمبلی ہے اس کو آج تحلیل کر دیا جائے گا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے بھی کل کی خبر آ رہی ہے. آگے کیا معاملات چلتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ان کا ایفٹ یہ ہے عمران خان کا کہ جو تفصیل سے باقی پینلسٹ نے بات کی ہے کہ جو ریاست کو درپیش چیلنجز ہیں، معاشی، دہشت گردی کے حوالے سے، سیاسی، دفاعی، ان کی آڑ میں سیاست کی جائے، چاہے اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے تو ہو. اب جو ان کا یہ 2 اسمبلی اگر تحلیل ہوتی ہیں تو پھر ان کا مقصد یہ ہے کہ دباؤ ڈالا جائے کہ اب 90 دن کے اندر انتخابات ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، تو کیا صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اور قومی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ مختلف ٹائم پیریڈ میں ہوں گے؟ تو ان کا یہ ہے کہ بھرپور دباؤ ڈالا جائے تاکہ جو قومی انتخابات جو ویسے بھی جن کے اندر کوئی زیادہ ٹائم نہیں رہ چکا، 7-8 ماہ ہیں، تو ان کو کوئی ایسی کٹ آف ڈیٹ ہو کہ وہ جلد ہو. اور اس کے پس پشت یہی ہے کہ جو اس وقت ہم معاشی مشکلات کا شکار ہیں اس سے پولیٹیکل مائلیج حاصل کی جائے. لیکن کیا ملک اور ہماری جو ریاست ہے وہ اس کی متحمل ہو سکتی ہے یا نہیں، اس سے انہیں غرض نہیں ہے. وہ صرف انتخابات چاہتے ہیں، وہ الیکٹورل ریفارمز کی بھی بات نہیں کر رہے. اس وقت ہماری ریاست کو ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ہر سیاسی جماعت، مسلم لیگ نون 2017 میں اور تحریک انصاف اب سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سیاسی بے یقینی کی وجہ سے معاشی عدم استحکام آتا ہے اور مارکیٹس جو ہیں وہ وولیٹائل ہوتی ہیں اور اس کی ہمیں اکنامک کاسٹ دینی پڑتی ہے. آج سٹاک ایکسچینج بھی دیکھیں نا، سٹاک ایکسچینج دیکھیں، اور اس بے یقینی میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ اس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں. تو جب آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے، یہ ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز نے ایک لیسن لرن کیا، تو پھر آپ اس میں مزید سیاسی بے یقینی اور سیاسی عدم استحکام سے دوچار کریں. کیوں نہیں آپ پولرائزیشن کو ختم کرتے؟ کیوں نہیں آپ جو ایسے ایشوز ہیں کہ جن کے اندر آپ ڈائیلاگ کے ذریعے، کوئی اتنے بڑے ایشو بھی نہیں ہیں، کوئی اتنے پولز اپارٹ نہیں ہیں بات کرتے بیٹھ کے، اس کی وجہ صرف ایک ہے. اگر آپ سٹڈی کریں تو جتنے بھی پاپولسٹ رجیم ہیں اس وقت دنیا میں، ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ نظام خطرے میں، نظام کی ہم تبدیلی کے لیے آئے ہیں، ہم ایلیٹ کی تبدیلی کے لیے آئے ہیں، عوام خطرے میں ہیں، ریاست خطرے میں ہیں، اور مجھے ہر قیمت پہ اقتدار چاہیے. تو یہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جرمنی میں بھی ایسا وقت آیا، اٹلی میں بھی ایسا وقت آیا. ریاست کو پھر ایسی لیڈرشپ جو مقبول بھی ہوتی ہے کسی حوالے سے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی. امریکہ کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی قیمت ادا کرنی پڑی. ہمارے پڑوس میں نریندر مودی ہیں، تو ان کو بھی، بھارتی معاشرے کو بھی آج قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. ان کی سول سوسائٹی کو، ان کے میڈیا کو، ان کے انسٹیٹیوشنز کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. تو یہ جو آج بیانیہ ہے، اس کے لیے خدا نہ خواستہ ہماری ریاست کو اگر یہ بیانیہ کامیاب ہوا تو اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی. کیا ہم اس قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری ریاست مزید نقصان کی متحمل ہو سکتی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو یہاں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، ہماری جوڈیشری ہے اور ادارے ہیں قومی سلامتی کو، ان کو اس سوال پہ سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسلام آباد سے آپ نے خبر بھی اور تجزیہ بھی سنا. آپ ذرا لاہور کے باخبر جو صحافی ہیں ان سے خبر اور تجزیہ لے لیتے ہیں. جناب اعظم چودھری صاحب، یہ فرمائیے گا یہ جو بے یقینی کی فضا ہے، اس کا اصل بینیفیشری کون ہوگا، نقصان کس کو ہوگا، اور مزید کچھ آپ کے پاس خبر ہے وہ بھی شیئر کیجیے گا. تھینک یو یاسر. دیکھیں، اس بے یقینی کی فضا میں نقصان تو صرف ریاست کا ہوگا. فائدہ کسی کا سیاسی طور پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ریاست بہرحال اس وقت نقصان میں ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران پنجاب کے اندر جو 2-3 یہاں پہ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی، میرا خیال تھا کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. یہ بلا جواز یہاں پہ کچھ ایکسرسائز ایسی کی گئی جس کا فائدہ نہیں پہنچا، الٹا میں دیکھتا ہوں تو اس کا نقصان ہی نظر آتا ہے. اگر حکومتیں جس طرح وفاقی حکومت چل رہی ہے، صوبائی حکومتیں اپنی اپنی جگہ پہ سموتھ چلتی تو شاید بہتر ہوتا.
ہمیں یہ سیاسی جوڑ توڑ اور یہ سیاسی افراتفری سے جو ہے نا تھوڑی سی ہمیں نجات مل جاتی. دوسرا یہ ہے کہ یہ میری بات تھوڑی سی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے کہ اس سارے ایپیسوڈ میں سیاسی طور پر فائدہ تو عمران خان کو پہنچا ہے, دباؤ تو عمران خان پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں, ہماری اسمبلیاں تو پنجاب اسمبلی توڑنے کی اگر ایکوزیشن آئی ہے تو اس کا سیاسی طور پر فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. بے شک ریاست کو نقصان ہو رہا ہے اور انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ اس وقت ملک کی معیشت خراب ہے, اس وقت ملک کے سیاسی حالات خراب ہے, اس وقت عوام بے روزگاری اور مہنگائی میں گھری ہوئی ہے. انہیں اس سے نہیں ہے, یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور مائلیج کا معاملہ ہے اور وہاں پہ وہ اپنا ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں اس میں. میں بڑی دیر سے یہ عرض کر رہا ہوں ہمارے اسی پروگرام کی وساطت سے پہلے بھی کہ یہ موقع سیاسی تناؤ کم کرنے کا, پولرائزیشن کمی لانے کا یہ ٹائم تھا, کیونکہ ریاست افورڈ نہیں کرتی ایسی پولرائزیشن. جس طرح وفاقی حکومت کی جانب سے ہمارے پرائم منسٹر نے 2 دفعہ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ اعلان کیا کہ ہم مساک معیشت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں ایک استحکام پیدا ہو. جس طرح وزیر خارجہ نے بات کی کہ ہمیں اس میں ڈائلاگ کی ضرورت ہے, ہم معیشت کے جو ہے نا استحکام لانا چاہتے ہیں, تو عمران خان صاحب کیونکہ نہیں مانتے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کا, تو میں نے اس پہ یہی ایک گزارش کی تھی کہ کیوں نہیں وفاقی حکومت اے پی سی اناؤنس کر دیتی, اے پی سی کی جگہ اور تاریخ بھی اناؤنس کر دیتی, تمام پارٹیوں کو وہاں پہ بلا لیا جاتا, کیونکہ یہ ریاست کا معاملہ تھا, یہ کسی پارٹی کی سیاست کا معاملہ نہیں تھا. اس میں خان صاحب اور پی ٹی آئی کو بھی بلایا جاتا. اگر تو وہ آ جاتے تو بہت اچھی بات ہے, ملک کا نظام آگے بڑھتا. اگر نہیں آتے تو پی ٹی آئی ایکسپوز ہوتی, خان صاحب ایکسپوز ہوتے. کم از کم قوم کے سامنے حقائق تو لائے جا سکتے نا, لیکن وہ کام بھی نہیں ہو سکا. اب دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب ہے اور ساتھ کے پی ہے. اگر آپ کو اس میں بائی الیکشن کروانا پڑ جائے تو ہمیں شریلا صاحبہ 29 ارب کا کہہ رہی تھی, تو میرا ویسے جو انفارمیشن ہے کوئی 50 ارب کے قریب ہمیں اس میں اخراجات ہوں گے جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہوگی. بالکل آپ صحیح کیا ہم افورڈ کرتے ہیں کہ 50 ارب روپے ہم 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں جھونک دیں, جبکہ ہمیں ایک طرف آٹے کی طرف سے ایک بحران کا سامنا ہے, اوپر سے ملک جو ہے 1-1 روپے کے لیے اس وقت پریشانی کا سامنا کر رہا ہے, تو ہم یہ افورڈ نہیں کرتے. تو اس میں یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے ایک دفعہ ان کو سامنے لا کے بٹھاتے, قوم کے سامنے وہاں پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے, اعظم چودھری صاحب بڑا صحیح پوائنٹ ہے آپ کا, یہی میں آغا اقرار ہارون صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا کس طرح آگے لے کے جا سکتے ہیں جو اسمبلی. جی جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. آغا اقرار ہارون صاحب, اعظم چودھری صاحب نے کہا کہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے, بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. جی 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 میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں, کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے, بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. خان صاحب کیا بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جو بٹھانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو کون بٹھائے گا ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت اچھی باتیں کی ہیں, تمام دوستوں نے بہت ایکیڈیمک باتیں کی ہیں. ساری باتوں کا یہ رزلٹ آپ کے سوال میں آیا کہ کیا عمران خان بیٹھنے کو تیار ہے, تو میرا ذاتی خیال ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا, اور جس پوزیشن میں وہ اس وقت ہے اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے اگر آپ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. دیکھیں آج پروگرام سے پہلے لاہور میں کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی, پی ایم ایل این کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی, سب سے بات ہوئی کہ شہر میں یعنی کہ سچویشنل کے لیے. ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ اس کے بعد عمران خان موو کر رہا ہے ایک کمپین جو کہ الیکشن کمشنر کے خلاف ہے, اور اس کے بعد جو ہم نے باتیں کی ہیں کہ ریاست کو نقصان ہوگا 32 ارب کا یا 50 ارب کا, تو عمران خان کو کبھی بھی ریاست سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے. اور یہ بات بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ سٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی فارمر پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کی, کہ وہ ہمیشہ یہی سوال پوچھتے رہے کہ جب بھی ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے, جب ان کی حکومت ترقی کر رہی تھی تو یکدم یہ پروجیکٹ عمران خان کہاں سے آ گیا. تو عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق صرف اس کی طاقت سے ہے. ہم نے بہت اچھی باتیں کی ہیں لیکن یہ ساری باتیں پولیٹیکل نہیں, زیادہ ایکیڈیمک ہیں. جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی بات ہے 114 کے مطابق, آرٹیکل کے مطابق اسمبلی اگر توڑ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے گورنر تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں میں نے بات یہ کی تھی کہ اپنا
پنجاب کے بیچ میں ووٹ آف کانفیڈنس مانگنا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے گھنٹوں کے اندر اسمبلی توڑ دی جائے گی, اور وہی ہوا. ہمیں اس کو پولیٹیکلی دیکھنا ہوگا. پولیٹیکلی آپ نے دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اعظم چودھری کی بات سننا ہوگی. دیکھیں آل پارٹی کانفرنس اگر پہلے ہی بلا لی جاتی ہے, اب بھی بلا لی جائے, تو کم سے کم بیٹھ کر یہ لوگ بات تو کر سکتے ہیں سارے دنیا کے پاکستان کے پولیٹیشین کہ بھائی یہ شخص ایک فرد واحد اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کیوں لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن آل پارٹی کانفرنس ابھی تک نہیں ہوئی ہے, اور اب اسمبلی توڑ دی جائے گی یا ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد اب کیا ہوگا, الیکشن میں جانا پڑے گا. اگر الیکشن میں ہی جانا تھا, اور یہ حقیقت دیوار پہ لکھی ہوئی تھی, الیکشن پہ جانا تھا ہی, تو پھر جو ایک پورا کرائسس ہوا پنجاب کا, جس کے بارے میں اعظم چودھری صاحب نے بڑے یعنی کہ پنجابی میں کہتے ہیں پولے پولے لفظوں میں بات کی, ہم وہ کرائسس کو اوائڈ کر سکتے تھے. کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل جنگ سیاسی طور پہ لڑنی ہوتی ہے, اور وہ اب لڑنی پڑے گی. اس میں اب دیکھنا ہوگا بیانیہ کس کا سٹرونگ ہے, ٹھیک, اور وہی اس کے ہی پتہ چلے گا کہ اپنا آگے الیکشن میں رزلٹ کیا آتا ہے. اس سے پہلے وہ کمپین چلائے گا عمران خان چیف الیکشن کمیشن کے خلاف. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جائے اپنا کورٹ میں جائے کہ جی اس وقت پاکستان معتمل نہیں ہو سکتا ہے الیکشنز کا, کیونکہ جس سے کہ ہم تمام دوستوں نے باتیں کی ہیں, اکنامیکل حالات ٹھیک نہیں ہیں اور لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, تو میکسیمم اس میں جایا جا سکتا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ عمران خان کا جو تھانہ کچہری کا ستارہ ہے وہ اتنا کو طاقتور ہے کہ میرا خیال ہے کہ کورٹ کہے گا کہ نہیں آپ 114 کو فالو کرتے ہوئے الیکشن کروائیں. ہم اس وقت ایک پوزیشن میں آ گئے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ پوزیشن اوائڈ کی جا سکتی تھی. آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے بعد عمران خان نہیں بیٹھے گا کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا جناب کہ بالکل بھی نہیں بیٹھیں گے. عمران خان کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, بھی آپ نے بیان کر دیا. اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں, ایک سوال جو ہے وہ مرزا سولنگی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ اسی حوالے سے جو ابھی کچھ فیصلے آنے ہیں کچھ عدالتوں سے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کافی برہمی کا اظہار کیا ہے. خان صاحب نے ایک ہی درخواست مختلف عدالتوں میں انہوں نے جو ہے وہ سماعت کے لیے ڈالی ہے. یہ فرمائیے گا کچھ فیصلے آنے والے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی بار بار کیمپین بھی چلا رہی ہے کہ سارے انالیسز سارے تجزیے ہم نے غلط ثابت کر دیے. کچھ فیصلوں کا بھی اس میں عمل دخل ہے کہ اس سے پہلے فیصلے آئے, ہم یہ سارے معاملات سے باہر نکل آئیں اور روڈوں پہ آ جائیں اور کہیں دیکھیں جی ہمارے خلاف پرسنل وینڈیٹا استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں, جو قانونی معاملات ہیں اور جو عدالتوں کے معاملات ہیں وہ تو قانون کے مطابق ہی چلنے چاہیے, کسی کو پسند ہوں یا ناپسند ہوں. اس ملک کے اندر غیر منصفانہ فیصلے بھی ہوئے ہیں عدالتوں کے ذریعے. ایک سابق وزیر اعظم جو ہے ان کو ایک عدالتی قتل کے ذریعے ان کو اس دنیا سے فارغ کیا گیا, جو ملک کے بہت ہی مقبول ترین وزیر اعظم تھے. جس کیس کا عدالتیں, ججز, وکلاء کوئی فخر سے اس کیس کا ذکر نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود وہ فیصلے ان پر عمل درآمد ہوا. ٹھیک, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی جو ہوا, تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی بھی چھلانگیں مارے, جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ کسی کو پسند ہو ناپسند ہو ان پر عمل درآمد تو ہوگا. اب اس پہ انہوں نے جو بھی سیاست کرنی ہے وہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. اب مجھے بریک کے لیے, بریک پہ جانے کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو گندم کا بحران اور گندم کے بحران سے فائدہ کس نے اٹھایا, گندم کا بحران کیوں کر پیدا ہوا, کیا پاکستان میں واقعی شارٹیج تھی یا پھر مس مینجمنٹ تھی صوبوں کی جانب سے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. گفتگو سیاسی ہو یا غیر سیاسی, بات ہو قومی مفاد کی یا ریاستی استحکام کی, موضوع معیشت ہو یا سیاحت و ثقافت, یا ہو کھیل کا میدان, خیر کی آواز اٹھنی چاہیے منبر و محراب سے. ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہوگا ادب اور آداب سے. کیسے ہوں گے حل عوامی مسائل, کیا ہونا چاہیے میڈیا کا کردار. دیکھیے چوتھا ستون جمعہ, ہفتہ اور اتوار صرف پی ٹی وی نیوز پر.
वेलकम बैक टू बाखबर। हम बात कर रहे थे गंदम के हवाले से। गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तानी मीडिया में हर खबर जो है वो आटे के हवाले से थी, गंदम के हवाले से थी, सप्लाई चेन के हवाले से थी। 18th अमेंडमेंट के बाद से ये सूबों की ज़िम्मेदारी बन गई है कि वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्राइस कंट्रोल, इन दोनों चीज़ों को जो है यकीनी बनाएं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर गंदम की जो फराहमी थी या गंदम के जो वसाइल थे उनमें कमी थी, या स्टोरेज जो थी वो में कमी थी, क्या उसके हवाले से प्लानिंग नहीं की गई? सूबों ने क्या बर वक्त ख़रीदारी नहीं की? अगर ख़रीदारी की भी तो उन्होंने रिलीज़ क्यों नहीं की? और उसके बाद अगर रिलीज़ की तो आपस में जो सूबाई कोऑर्डिनेशन है वो क्यों नहीं की गई? KPK के एक मिनिस्टर ने कहा कि ये सारा जो मामला KPK के अंदर गंदम की बहरानी कैफियत पैदा हुई उसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत को जाती है, जबकि KPK की आवाम अब चीख उठी है। उन्होंने कहा कि जनाब सिंध को नहीं जाती है, पंजाब को जाती है, क्योंकि पंजाब ने दफ़ा 144 नाफिज की थी, पंजाब ने सप्लाई को रोक लिया। जब सप्लाई को रोक लिया गया तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है डिमांड तो अपनी जगह पे कायम थी, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज़ हुई। यहाँ पे मैं इन्वॉल्व करूँगा अपने मौजूद पैनलिस्ट को। जनाब मुर्जा सुलंगी साहब, सर फरमाइएगा कि जो गंदम का मौजूद हुकूमती ज़खायर से फ्लोर फराहमी का अमल है उसमें अब तो तेज़ी आ चुकी है, लेकिन गुज़श्ता दिनों आटे की अदम दस्तियाबी और बढ़ती कीमतों की वजह से सूबाई हुकूमतों की ये मुजरिमाना गफलत इसको करार दिया जा सकता है, मिसमैनेजमेंट करार दिया जा सकता है जो नहीं की गई, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लॉस हुआ अवाम को। देखें, आज जो वफाकी वजीर हैं फूड सिक्योरिटी के जी, उन्होंने बहुत तफसील से इसकी वजाहत की है और उन्होंने बताया है कि जो चारों सूबों के अंदर जितनी मिकदार चाहिए गंदम की वो स्टॉक में पहले से मौजूद है। अब वहाँ से उन स्टॉक से जो आटे की मिलें हैं उन तक रसाई ये वफाकी हुकूमत का काम तो नहीं है, ये तो सूबाई इंतज़ामिया का काम है। और अगर कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या जो मुकर्ररा कीमत है उससे ज़्यादा कीमत वसूल की जा रही है तो सूबाई और जो ज़िलाई इंतज़ामिया है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसको पूरा करें। फिर वफाकी वज़ीर ने आज ये भी कहा कि बहुत सारी गंदम यूक्रेन, रूस, वो वहाँ से जो हमारे जो बंदरगाहें हैं वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ से उठाकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक अदायगी करके ले जाना ये आपका काम है, वो वफाकी हुकूमत ने नहीं करना। तो ये तो एक तरह से अपनी जो जिम्मेदारी है उसे पहलू तही करने की एक भोंडी सी कोशिश है। ये ठीक है जी, कहीं इस तरह की बात भी होती है कि जी कुछ स्मगलिंग भी हो रही है, मुल्क से बाहर भी हो रही है, अफ़गानिस्तान की तरफ भी हो रही है। चलें जी, आप मान लें कि जी वो बॉर्डर तक वो पहुंच गई और वहां से क्रॉस हो गई, लेकिन बॉर्डर तक पहुंचने से पहले तो सूबाई इंतजामिया है ना, पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उड़ के तो बॉर्डर पर नहीं पहुंचती ना जो स्मगलिंग है। तो बात यह है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास सबको करना होगा। और 18वीं तरमीम के बाद फूड जो है वो तो बहरहाल सूबाई एक मामला है और उसकी जो सूबों की जो अपनी जिम्मेदारी है वो उनको लेनी पड़ेगी। ठीक है, शनीला अमार साहब ये फरमाइएगा कि ये जितना भी क्राइसिस पैदा हुआ बज़ाहिर जाए वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल किसने करना होता है, वो सूबे में कंट्रोल करना होता है। क्या ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया गया है कि इतना फर्स्ट क्रिएट कर दिया जाए कि सारा प्रेशर जो है वो विफाकी हुकूमत के ऊपर आ जाए? देखिए यासिर, पाकिस्तान के अंदर ना जो आम आवाम है उनको आइन के अंदर जो 18वीं तरमीम है उसके तहत सूबों के क्या इख्तियारात है, वफाक के क्या इख्तियारात, उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। इसलिए हर चीज जो होती है उसको वफाक के खाते में डाल दिया जाता है। किसी को ये नहीं पता कि जो फूड का मामला है वो सूबाई हुकूमत ने खुद देखना है, महंगाई जो हो रही है, कीमतों को जो कंट्रोल करना है वो सूबाई हुकूमत ने खुद देखना है। वफाक ने उनके कोटे के मुताबिक उनको गंदम फराम कर दी हुई है, इंपोर्ट भी होके, जिस तरह तारिक बशीर चीमा कह रहे थे कि पोर्ट के ऊपर पड़ी हुई है तो सूबाई हुकूमतें क्यों नहीं ले रही। ये सियासी स्टंट किया गया था कि इसके गंदम के ऊपर सियासत की जाएगी। आर्टिफिशियल एक बहरान जो था पैदा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कोटा था वो उनको सूबों को उनकी जो जरूरत थी उससे कम दिया गया, और जो जिला थे उन्होंने अपने जो जिला था उसको जरूरत कि अपने आबादी के तनासुब से देना था उनको। फिर उसके बाद जब स्मगलिंग हो रही है उसको आप नहीं रोक रहे हैं।
پھر پنجاب میں حکومت کس کی تھی؟ آپ جب عوام کی طرف سے شور اٹھا اور لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا تو پھر فوراً پنجاب کے اوپر الزام لگا گیا کہ پنجاب سے فراہمی نہیں ہو رہی. تو پنجاب میں حکومت کس کی تھی؟ آپ ہی لوگوں کی حکومت تھی. کیوں نہیں فراہمی ہو رہی تھی وہاں سے؟ پھر جب ان کے گندم کے جو تھے ظاہر ان کے اوپر چھاپے مارے گئے تو پتا چلا کہ ظاہر کتنے زیادہ گندم کے گوداموں میں پڑے ہوئے تھے ان کے ظاہر، لیکن دے نہیں رہے تھے، آپ روک کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جیسے ہی آپ کی روس سے گندم امپورٹ ہو کے آئی ہے اور جو ذخیرہ اندوز تھے جنہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے یہ کام کیے ہوئے تھے وہ فوراً مارکیٹ کے اندر لے کے گندم آئے، آپ کی گندم کی پرائس کم ہوگی، چکن کی پرائس آپ کی کم ہوگی، وہ بھی آرٹیفیشل بحران پیدا کیا ہو گیا تھا. تو یہ مسئلہ یہ تھا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر ہم نے سیاست کرنی ہے تاکہ جو دو صوبے جن میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ان معاملات کے ذریعے وفاقی حکومت کو بلیم کر سکے. اور سب صوبوں کے پاس گندم موجود تھی، پنجاب کے پاس تھی، اور پنجاب کی طرف سے تو آگے سپلائی جاتی ہے، لیکن پنجاب میں بحران ہو گیا ہوا تھا. پھر پرویز کو ذرا پتا چلا کہ تھوڑا ہوش آیا، ان کو پتا چلا کہ نہیں یہ ہمارے خلاف بھی احتجاج ہو رہا ہے، تو پھر وہ فوراً نکلے اور انہوں نے کچھ اقدامات کرنے شروع کر دیے. تو میرا خیال میں کہ یہ ایک بے حسی تھی جو ان صوبائی حکومتوں کی طرف سے دکھائی گئی ہے کہ آپ اپنے سیاسی مفاد کے لیے عوام کے جان و مال کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے، لوگوں کو لائنوں میں لگا کے آپ لوگوں نے خوار کیا، لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس کے اندر. وہ جو عورتیں تھیں وہ کس طرح سے آئی ہیں، گھریلو عورتیں کس مجبوری کی حالت میں کس طرح دھکے کھا کے انہوں نے بیچاریوں نے جو ہے گندم آٹا خریدا ہے. تو یہ چیزیں جو تھی نا، اسی سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، اس مصنوعی کرائسس کا اصل بینیفیشری کون ہے اور اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ شہنیلا نے جو بتایا کہ صوبائی خود مختاری کے بعد بہت سارے جو محکمے تھے، جو فیڈرل وفاقی محکمے تھے، وہ صوبوں کی جانب شفٹ ہو گئے، اور وہ ایون سرمایہ کاری بھی بیرون ملک سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ٹریڈ ریلیٹڈ بھی. ایسی جو یہ ایک لینڈ مارک چیز ہوئی کہ صوبائی خود مختاری کے تحت حقوق حاصل ہوئے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا، جب انہیں پتہ تھا کہ ہم نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے اور ہماری حکومت نہیں رہنی، تو اس میں مزید کرائسس پیدا کیا جائے تاکہ جو جلد انتخابات ہیں اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ یہ تو گورننس جو ہے، جس طرح شہنیلا کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، عام آدمی تو بلیم کرے گا کہ یہ وفاقی حکومت کی ہے. لیکن میں یہ یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جس طرح روزانہ ان کی میٹنگز ہوتی رہی اسپیکر کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، کاش جو پرویز الہی بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ میٹنگ کرتے ہر ڈویژن کے ساتھ، ملٹی میڈیا کے ساتھ، زوم پہ اور آن لائن میٹنگ کرتے اور وہاں صورتحال پوچھتے. جو میکنزم ہے اس کے تحت وہ انہوں نے گندم کیوں نہیں ریلیز کی، فلور مل کے باہر ایکس مل ریٹ پہ فروخت کیوں نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا کوٹا بڑھایا کیوں نہیں گیا. تو اس سے مجھے یاد آیا، ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی تو اضافہ کرتے ہیں کہ انہوں نے فل کیپیسٹی بھی استعمال نہیں کی فلور مل، اس کو یقینی کس نے بنانا تھا؟ ہاں نہیں کی، اور جو پوائنٹس ہیں وہ ان کی انہوں نے لسٹ نہیں دی. لسٹ دیتے اخبار میں کہ ہم نے ایک شہر میں اتنے پوائنٹ ہیں، وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ اتنے کم ہیں. تو اس سے مجھے یاد آیا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب یہاں انگریز دور میں چرچل نے کہتے بنگال کے وہ ذمہ دار تھے کہ انہوں نے برٹش انڈین آرمی کے لیے وہ سٹاک رکھا، لوگ قید سے مرتے رہے. تو ہم اس طرح کے ابھی بھی چرچل دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح ایک چیز ہونے کے باوجود اس کو، حالانکہ ریاست حکومت کا کام ہے کہ اگر کوئی گٹھ جوڑ ہے بھی ذخیرہ اندوزوں میں، مل مالکان میں، تو اس گٹھ جوڑ کو بریک کرے. لیکن جب آپ کرائسس میں آپ کا فوکس ہو کہ یہ 4 اضلاع ہیں، یہاں میں نے ڈیولپمنٹ کے جو بجٹ ہے وہ فوری ریلیز کرنا ہے، من پسند افسران لگانے ہیں، الیکٹورل پالیٹکس کے لیے یہ ڈیسیجن لینا ہے، بندے پورے کرنے ہیں، اور تو جو عوام کے لیے سروس ڈیلیوری ہے اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی، اس لحاظ سے خطرناک صورتحال تھی کہ اب تو یہ کرائسس کی میں وہ کم ہو گئی ہیں، پرائس بھی، اویلیبلٹی بھی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، اس کے اندر یہ لائنیں لگنا اور یہ آپٹکس دینا جو سیلاب کے بعد صورتحال آئی ہے، یہ بالکل بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں تھی. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ امپاورڈ ہے، ایک ادارہ ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، مسابقتی کمیشن، جس کا کام ہے، وہ آئینی ادارہ ہے کہ وہ اجارہ داریوں کو، ذخیرہ اندوزوں کو، اور جو پرائس ہائیک ہے اور غیر قانونی طور پہ قیمت مقرر کرنا، قلت پیدا کر کے اس کو اوپر بریک کرنے کا پورا آئینی اختیار ہے. انہوں نے چند ماہ پہلے ہی پولٹری ایسوسی ایشن کو بھاری جرمانہ کیا، انہوں نے شوگر پہ انکوائری کی.
تو کیوں نہیں وہ وفاقی حکومت کے یہ جو ادارے ہیں FIA سے لے کے اور نیب سے لے کے اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، انہیں اس ویٹ سکینڈل پہ انکوائری کرنی چاہیے اور ان صوبوں سے باز پرس کرنا چاہیے کہ کیوں انہوں نے عوام کو اس شدید موسم میں لائنوں میں کھڑا رکھا، ذلیل اور خوار کیا، سپلائی چین کمانڈ میں کیوں تعطل آیا، پرائس میکنزم کے اندر کون سے فیکٹرز تھے، اور جو کوٹا ریلیز، یہ سارا ریکارڈ جو ہے ان اداروں کا اپنی سرکاری تحویل میں لے کے انکوائری کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اعظم چودھری صاحب فرمائیے گا جناب، NFC 18th امینڈمنٹ کے بعد شیئر بھی انکریز ہوا، صوبے NFC کے تحت اپنے انکریز شیئر تو لے لیتے ہیں، وہ ذمہ داری کیوں نہیں لیتے اس کے اندر؟ اور دوسری یہ چیز بتائیے گا کہ کیا وفاق کو ہر معاملے میں انٹروین کرنا پڑے گا، صوبائی معاملے میں جانا پڑے گا، میجسٹریٹ کو، DC کو پوچھنا پڑے گا کہ آپ پرائسز کو کنٹرول کریں، یا صوبوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کو انشور کریں؟ جی یاسر، دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد تو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی، دیکھیں صوبے بااختیار ہو گئے، لیکن ایک چیز پہ وفاق کو اس دفعہ تھوڑی اجازت دینی چاہیے تھی۔ صوبوں نے ایک وفاق سے درخواست کی تھی کہ انہیں براہ راست گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، جو وفاق کی جانب سے اس وقت نہیں دی گئی تھی۔ اب وفاق نے کیونکہ گندم امپورٹ کی ہے جو پورٹس پہ آئی ہے، اور وہ صوبوں کو وہ آفر دی گئی ہے کہ آپ گندم لے لیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بحیثیت کاشتکار اس میں تھوڑی سی اپنی انپٹ دینا چاہوں گا کہ ہمیں اس بحران کا سامنا کیوں آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہماری جو ایوریج اس وقت گندم کی جو ییلڈ ہے وہ تقریباً 35 سے 40 من کے درمیان ہے، یہ میں سینٹرل پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، لیکن اس میں اخراجات اگر آپ دیکھیں، ڈیزل، بجلی، کھاد، بیج، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو 2200 روپیہ پر من پچھلے سال اس کی قیمت مقرر کی گئی تھی۔ کاشتکار کو اس میں سے بچ کچھ نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے کاشتکار نے گندم کم کاشت کرنا شروع کر دی۔ صحیح، آپ کو یاد ہوگا اسی ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت نے ستمبر کے اندر انہوں نے وفاق سے کہا تھا کہ کاشتکار کو تھوڑا سا سپورٹ کرنے کے لیے ہم 4000 روپیہ گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کرنا چاہتے ہیں، جس کے اوپر قومی اسمبلی کی جو کامرس کمیٹی تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی برائے کامرس، اس کے اندر اس پہ بحث بھی ہوئی، لیکن اس بحث کے اندر صوبوں کو یہ قیمتیں بڑھانے سے جو ہے نا ان کو انکریج نہیں کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بوجھ عوام پہ پڑنا تھا۔ لیکن ہماری اگلا سال جو آنے والا سال ہے اس میں ہمیں مزید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ہمارا بہت سارا لاکھوں ایکڑ رقبہ ہے جہاں پہ اس دفعہ گندم کاشت نہیں ہو پائی، وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ آئندہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ اور مشکل ہے۔ اب اس کے بعد جب صوبے خریداری کر لیتے ہیں، تمام صوبوں کے پاس اپنا ہدف جب مکمل ہو چکا ہے اور وہ فلور ملوں کو وہاں سے گندم جو ہے نا وہ جاری کی جا رہی ہے، اس کے بعد قیمتیں بڑھنے کا جواز سمجھ نہیں آتا۔ یہ 100% مس مینجمنٹ ہے اور یہ گورننس کا ایشو ہے جو ضلع لیول تک جس کے اثرات آتے ہیں، اور ضلع لیول تک ہی اس کو مینج بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن جو صوبے ہیں یا ضلعی انتظامیہ ہے وہ اپنا اس میں کردار ادا نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے قلت کا۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، دیکھیں جسے ہم سمگلنگ کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ سمگلنگ ہے یا وہ باقاعدہ ایک پرمٹ کے ذریعے ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے؟ کیونکہ گندم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی نے جیب میں ڈال کے یا چھپا کے ایک اٹیچی کیس میں اس نے سرحد کے پار لے جانی ہے۔ وہ پورے ٹرک ہوتے ہیں، وہ کیسے سرحد پار کرتے ہیں اور کیسے افغانستان میں جاتے ہیں، اس کے ساتھ ان کو کون سا ایسا ایکسپورٹ کی وہ اجازت دی جاتی ہے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا ہمیں۔ دیکھیں ہمیں اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے کاشتکار کو تھوڑا سپورٹ کریں، اس کو انکریج کریں کہ پاکستان کے اندر گندم کی زیادہ سے زیادہ کاشت ہو، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا ایک ایشو نظر آ رہا ہے، جو خطرات ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں، کم سے کم اس سے ہم جو ہے نا وہ بچ سکیں۔ کیونکہ سندھ کے اندر بہت سارا بڑا رقبہ آج بھی پانی میں گھرا ہوا ہے، وہاں پہ جہاں گندم کاشت ہوتی وہ لوگ کاشت نہیں کر پائے، اس لیے سارا دباؤ آ جائے گا پنجاب اور KP کے جو رقبے ہیں جہاں پہ گندم کاشت، تو ان علاقوں پہ زیادہ دباؤ آئے گا۔ لہٰذا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا کاشتکار کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں۔ صحیح ہے جی، آپ نے بالکل ہر پہلو سے اس کو کور کیا ہے۔ آغا صاحب یہ فرمائیے گا، 1000 سے 1500 روپے 40 کلو کا جو تھیلا ہے اس میں ابھی کئی مقامات سے اطلاعات ہیں کہ کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ سپلائی بہتر ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نان بائی کو دیکھیں، ان سے پوچھیں تو وہ تو پرائسز کم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
تو اب جو 10 سے 15 روپے روٹی مہنگی ہوئی ہے تو اس کی کمی کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس پر عائد ہوتی ہے؟ کس نے اس کی انشور کرنا ہے کہ اگر سپلائی بہتر ہو گئی ہے تو یہ جو ایکسٹرا پروفٹ مارجن ہے یہ ارن نہ کر سکیں اور عوام کو کم از کم روٹی تو ملے سستی؟ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان میں جس چیز کی قیمت بڑھتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئی ہے، اور جہاں تک آپ نے ذمہ داری کی بات کی، بالکل یہ ذمہ داری ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ڈی سی لیول کا کام ہے، اس کا فیڈرل گورنمنٹ کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں شہینہ صاحبہ کی اس بات کو کہ مجھے صاف لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری ایک آرٹیفیشل کرائسس تھا جو ملک میں کریٹ کیا گیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اسے نشانہ بنائیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں ہے۔ اچھا ٹائم بہت کم ہے لیکن دو باتیں میں اس میں بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں واقعہ سنا چاہتا ہوں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط یعنی کہ آنے کی نظر آ گیا کہ قحط آئے گا، بارشیں نہیں ہوئی ہیں، تو اس زمانے میں بھی جس طرح ہمارے پروونسز ہوتے ہیں اس طرح ان کے بھی اسٹیٹ یونٹس تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام اسٹیٹ یونٹ سے جو ہے وہ جتنی بھی گندم تھی وہ منگوا کے اپنے پاس مصر میں لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ جب 18ویں ترمیم میں یہ چیز دی جا رہی تھی نا پروونسز کو، تب بھی جو لوگ اس کو سمجھتے تھے سسٹم کو، وہ کہتے تھے فوڈ سیکیورٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ میں پاکستان کا شہری ہوں، میں پنجاب کا KPK کا شہری بعد میں ہوں، میری فوڈ سیکیورٹی پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپ جو مرضی صوبوں کو دے دیں، کہہ دیں وہ کر لیں، لیکن فوڈ سیکیورٹی کی ذمہ داری بہرحال آئرن ہینڈز کے ساتھ فیڈریشن کو کرنی پڑے گی۔ اس 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں کچھ اس پہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ فیڈریشن کا رول ختم کر دیں گے تو کوئی صوبہ بھی جو ہے وہ کچھ بھی کر دے گا، لیکن میں بحیثیت پاکستانی، میرے پاس پاسپورٹ اور نیشنل ID کارڈ پاکستان کا ہے، پنجاب کا نہیں ہے۔ میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں فیڈریشن سے کہوں کہ میری فوڈ سیکیورٹی انشور کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب آغا صاحب۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جناب۔ مرزا سولنگی صاحب، شنیرہ عمار صاحبہ، ڈاکٹر طاہر ملک صاحب، اعظم چودھری صاحب اور آغا اقرار ہارون صاحب، آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے موضوعات کو کور کیا ہے۔ پروگرام باخبر سے اتنا، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔